لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے، حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی، وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہیں. اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. زنا ایک گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. نماز چھوڑنا گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے؟ گناہ ہے. اب تک تو گناہ سمجھتے تھے، اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا، ورنہ گناہ ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا، فحش فلمیں دیکھنا، یہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. وہ کہتے کہاں ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت. اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے، تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے، تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی؟ اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت مت کرو، تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو، تو پھر کیسے چلیں دنیا میں؟ اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا، میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے، وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں، خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا، یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہے، یا تو میں، یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی، کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں، جائز جگہوں پہ، کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں، میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے، میں لانچ میں جاؤں، میں سمندر میں جاؤں. تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے، یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں، میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں، تو وہ مسجد ہی ہے پھر، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے، ایک جھیل ہے، وہاں میں جب، مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا، کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے، دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بھی بٹھا رہی ہے اس کو، اور یہ جا رہا ہے، یہ کیسا یار، کس توبہ توبہ استغفر اللہ. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں، بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی، تو لگاتے ہیں، کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال، کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا، وہ بھی مولویوں کے ساتھ، سارے مدرسے کے طلبہ تھے، یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں وہاں پہ، سارے مولانا لوگ تھے، تبلیغی جماعت والے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے، مولویوں نے بٹھایا، سارے دائیں بائیں مولوی، وہ نظر نہیں آ رہے، نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟
ایک لیڈی نظر آ رہی, تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر, تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا. میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے, تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو. وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ. واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی, تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے. حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں, وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا, تو میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ, کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے, آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی, دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے, کالا رنگ ہو جائے گا, منہ سے بدبو آئے گی, مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی, دنیا میں پہلے جیسے نشے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں. ڈپریشن میں بہت زیادہ, یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا, جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن, اسٹریس, بے سکونی.
اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا، جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی، دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.